السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 7 حل کیا جائے۔ سبق حل کرنے سے پہلے دو باتیں سن لیجئے، انشاءاللہ ترجمہ لگانے میں آسانی ہوگی اور جو اردو جملے ہیں ان کے عربی بنانے میں آسانی ہوگی اگر یہ بات ذہن میں رہے گی تو۔ یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے حاضل کلبو، دوسرا جملہ دیا گیا ہے حاضا کلبن۔ ان دونوں جملوں میں فرق ہے، حاضا کلبن میں اور حاضل کلبو میں فرق ہے۔ حاضا کے بعد جو کلمہ آیا ہے اس پر الف لام یہاں پر ہے، اور یہاں پر جو کلمہ آیا ہے اس پر الف لام نہیں ہے۔ تو جہاں حاضا کے بعد جس کلمے پر الف لام ہے اس کے ترجمے میں ہم ہے نہیں لگائیں گے، ترجمہ اس کا کریں گے حاضل کلبو یہ کتا، اور اس والے کا جہاں پر حاضا کے بعد میں یا ذالکا تلکا کے بعد میں ہے، تلکا کے بعد میں جو کلمہ آ رہا ہے اس پر الف لام نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے حاضا کلبن یہ کتا ہے۔ غالباً یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حاضا کے بعد میں جو کلمہ آئے اگر اس پر الف لام لگا ہوا ہو تو وہاں ترجمے میں ہے نہیں آتا ہے، اور جہاں پر حاضا یا ذالکا کے بعد میں کوئی کلمہ ایسا ہے جس پر الف لام لگا ہوا نہیں ہے اس میں ہے آتا ہے، جیسے حاضا کلبن یہ کتا ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ کر لیجئے، حاضل کلبو یہ کتا، حاضا کلبن یہ کتا ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب، ذالکا کتابن وہ کتاب ہے۔ ہذہ الناقۃ یہ اونٹنی، ہذہ ناقۃ یہ اونٹنی ہے، تلک الکلبۃ وہ کتیا، تلکا مانے وہ، الکلبۃ مانے کتیا، وہ کتیا، تلکا کلبۃ وہ کتیا ہے۔ ھذا القط یہ بلّہ، القط مانے بلّہ، یہ بلّہ، ھذا قط یہ بلّہ ہے۔ تلک القطۃ وہ بلی، القطۃ مانے بلی، تلکا مانے وہ بلی، تلکا قطۃ وہ بلی ہے۔ ھذا الفرس یہ گھوڑا، ھذا مانے یہ، الفرس مانے گھوڑا، یہ گھوڑا۔ ذالکا حمار وہ گدھا ہے، ذالک الفیل وہ ہاتھی، ذالکا جمل وہ اونٹ ہے۔ ھذہ الشاۃ یہ بکری، ھذہ مانے یہ، الشاۃ مانے بکری، یہ بکری۔ ھذا ضان یہ بھیڑ ہے۔ ھذا الاسل یہ جھاؤ، الف لام لگا ہوا ہے نہیں آئے گا، ھذا الاسل یہ جھاؤ۔ ذالکا سدر وہ بیری، ذالکا مانے وہ، سدر مانے بیری، یہاں الف لام لگا ہوا نہیں ہے سدر پہ تو ہے آئے گا ترجمے میں، ذالکا سدر وہ بیری ہے۔ ھذہ البقرۃ یہ گائے ہے، ھذہ مانے یہ، البقرۃ مانے گائے، یہ گائے ہے ترجمے میں نہیں آئے گا کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے، یہ گائے۔ ذالکا عجل ذالکا مانے وہ، عجل مانے بچھڑا، عجل پر الف لام لگا ہوا نہیں ہے، ترجمہ ہوگا وہ بچھڑا ہے، اور عجل میں آخر میں تا نہیں ہے اس لیے یہاں پر ذالکا آیا، اگر تا ہو عجل میں کسی میں تو وہاں پہ تلکا آتا ہے۔ ایسی ھذہ کراسۃ یہ کاپی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے ھذہ کے بعد جو کلمہ آیا ہے کراسۃ، اس پر الف لام لگا ہوا نہیں ہے اس لیے ترجمے میں ہے لگے گا، اور کراسۃ کے آخر میں تا ہے اس لیے یہ کی عربی ھذہ ہی آئیے، ھذا نہیں، ھذہ کراسۃ یہ کاپی ہے۔ تلکا یراؤن وہ قلم ہے نیزے کا، تو تلکا مانے ذالکا یراؤن وہ قلم ہے نیزے کا، ذالکا مانے وہ،
اور یراؤن مانے قلم، اور یرا پہ الف لام لگا ہوا نہیں ہے، اس لیے ترجمہ ہے کے ساتھ میں ہے، وہ قلم ہے۔ اب ذالک یہاں پر کیوں آیا؟ کیونکہ اس کے آخر میں تا نہیں ہے، یہ مؤنث نہیں ہے، اس لیے ذالک آیا۔ اگر تا ہوتی تو یہ تل کا ہوتا۔ ھذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ ھذا ولدن، ولدن مانے لڑکا، الف لام نہیں ہے اس لیے ترجمے میں ہے لگا ہوا، یہ لڑکا ہے۔ ھذا صغیر، یہ چھوٹا ہے۔ ھذا صغیر، دیکھ لیجئے ھذا کے بعد میں جو صغیر ہے اس پر الف لام لگا ہوا نہیں ہے، ترجمہ یہ چھوٹا ہے کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ صغیر میں تا نہیں ہے اس لیے یہاں پر ھذا آیا ہے، یہ کہ جو معنی دے رہا ہے۔ اگر اس میں تا لگی ہوئی ہوتی آخر میں تو یہ ھذی ہی ہوتا۔ ذالک رجل، وہ آدمی ہے۔ ذالک مانے وہ، رجل مانے آدمی، الف لام نہیں ہے اس لیے ترجمے میں ہے لگ رہا ہے۔ ذالک رجل، وہ آدمی ہے۔ ذالک کبیر، وہ بڑا ہے۔ ذالک مانے وہ، کبیر مانے بڑا، الف لام نہیں ہے یہاں پر اس لیے ترجمے میں ہے لگا ہوا ہے اردو کے۔ ذالک کبیر، وہ بڑا ہے۔ اور اگر یہ کبیرتن ہوتا تو یہاں پر ذالک نہیں بلکہ تلکا ہوتا۔ ھذہ بنتن، اب دیکھ لیجیے یہاں پر ھذہ ہی آیا ہے کیونکہ یہ جس پر داخل ہے، جو اس کے بعد والا اسم ہے اس میں الف لام لگا ہوا ہے، دوسرے میں الف لام لگا ہوا نہیں ہے، اس لیے ترجمے میں کیا ہوگا؟ ھذہ بنتن، یہ لڑکی ہے۔ ھذہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مؤنث ہے، بنتن فیمیل ہے، اس کے آخر میں تا ہے تو اس لیے یہ ھذہ آیا ہے۔ ھذہ صغیرۃ، دیکھ لیجیے یہاں ھذہ آیا کیونکہ صغیر کے آخر میں تا ہے، صغیرۃ یہ مؤنث ہے تو اس سے بھی ھذہ لے کر آئے ہیں۔ ترجمہ ہے کے ساتھ میں ہوگا کیونکہ الف لام لگا ہوا نہیں ہے۔ ھذہ صغیرۃ، یہ چھوٹی ہے۔ تلک امرأۃ، تلک مانے وہ، امرأۃ مانے عورت، الف لام لگا ہوا نہیں ہے، ہم ترجمہ ہے کے ساتھ کریں گے، وہ عورت ہے۔ تلک کیوں لائے یہاں؟ ذالک کیوں نہیں لائے؟ تلک اس لیے لائے کہ یہ جو ہے اس میں تا لگا ہوا ہے، تا لگا ہوا ہے تو اس لیے تلک ہوگا، وہ کے لیے تلک آئے گا۔ تلک کبیرۃ، وہ بڑی ہے۔ تلک مانے وہ، کبیرۃ مانے بڑی، یہاں پر بھی تا لگی ہوئی ہے آخر میں تو تلک لائیں گے، ذالک نہیں لائے تو۔ اور دوسری بات الف لام یہاں پر نہیں ہے، الکبیر لکھا ہوا نہیں ہے تو اس لیے یہاں پر ترجمے میں ہے لگے گا، وہ بڑی ہے۔ ھذہ الکلب کبیرۃ، دیکھ لیجیے یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتا، اور کبیرۃ بڑا ہے۔ اب جب اس کے بعد دوسرا کوئی کلمہ آ جائے تو اس کے ترجمے میں پھر ہے لگے گا آخر میں، کیونکہ یہاں پر ھذا الکلب، یہ کتا، ترجمہ اس کا بغیر ہے کے ہو رہا ہے، یہ کتا۔ کبیر، اس کا ترجمہ ہے بڑا ہے، تو ترجمہ ہوا یہ کتا بڑا ہے۔ تلک القطۃ صغیرۃ، وہ بلی چھوٹی ہے، اس کا ترجمہ یہی ہوگا بغیر ہے کا، وہ بلی، لیکن جب دوسرا اس کے بعد ایک اور کلمہ آ گیا تو اس کے ترجمے میں ہے لگے جائے گا، وہ بلی بڑی ہے۔ عربی بناؤ، عربی میں یہی چیز دیکھتے ہوئے ہمیں بنانا ہے، جہاں ہے لگا ہوا نہیں ہے کلمے میں، جملہ بغیر ہے کے ہے تو وہاں پہ ھذا کے بعد میں یا یہ کہ یہ ذالکہ کے بعد میں جو کلمہ لا رہے ہیں اس میں ہمیں الف لام لگانا ہے، اور جہاں پہ ہے لگا ہوا ہے وہاں الف لام دوسرے والے کلمے میں نہیں لانا ہے۔ دیکھیے ترجمہ کر عربی بنائیں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ھذا، یہ بلوٹا ہے۔ ھذا القط، الف لام لگا رہے ہیں القط پر، القط پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہے لگا ہوا نہیں ہے۔ ھذا القط، یہاں ہے تو اس لیے الف لام نہیں لائیں گے۔ ھذا قط، ھذا قط، یہ بلوٹا بڑا ہے۔
اب یہ بھی لوٹا، اس کے بعد میں ہے نہیں ہے تو اسے الف لام کے ساتھ میں لائیں گے، حاضل قطو، اور بڑا ہے تو اسے بغیر الف لام کے آخر میں لائیں گے، کبیرن۔ شاید کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہاں پر جو ہے گا پوری عربی اسی طریقے سے بنائیں گے، اس کے آخر میں ہے نہیں ہے تو وہاں پر بغیر الف لام کے لائیں دوسرے والے کلمے کو، اور جس کے آخر میں ہے وہ بغیر الف لام کے لائیں، اور جب یہ ایسے کر کے مل کر آئے تو پہلے والے پر الف لام لگائیں گے، اور دوسرا والا جو آ رہا ہے جو یہاں جیسے بڑا لکھا ہے تو اس پر الف لام نہیں لگائیں گے، جیسے ہم اس کی عربی بنا رہے ہیں حاضل قطو کبیرن۔ اسی طرح پورے نیچے سبق کی ہم عربی بنا سکتے ہیں۔ وہ لڑکا، ذالک الولد، وہ لڑکا ہے، ذالک ولدن، وہ لڑکا چھوٹا ہے، ذالک الولد صغیر۔ یہ لڑکی، ہذہ البنت، یہ لڑکی ہے، ہذہ بنت، یہ لڑکی طالبہ ہے، ہذہ البنت طالبۃ، طالبہ کا معنی طالب علم، تو اس کے آخر میں تا لگا دیں گے، طالبۃ۔ وہ مرد، ذالک الرجل، الف لام کے ساتھ میں، ذالک الرجل ہے، ذالک الرجل، کیونکہ ہے یہاں پر نہیں ہے، یہاں ہے تو الف لام نہیں لائیں گے، ذالک رجل، وہ مرد کھلاڑی ہے، یہاں الف لام لائیں گے کیونکہ وہ مرد کے بعد میں ہے نہیں ہے، وہ مرد ہے تو ایسا نہیں ہے تو اس لیے الف لام لائیں گے، ذالک الرجل کھلاڑی کی، لاعب، لاعب، ذالک الرجل لاعب۔ یہ لڑکا کون ہے، ھذا الولد، من ھذا الولد، کون کی عربی پہلے بنائیں گے، اوپر بھی یہی دیکھا تھا ہم نے کہ پہلے رکھی ہوئی تھی، تو یہاں پر کون کی عربی پہلے لائیں گے، کون کی عربی ہے، من، من ھذا الولد، یہ لڑکا طالب علم ہے، اس کو سیدھا ہی بنائیں گے، یہ کی پہلے لائیں گے، پھر لڑکے کی، پھر طالب علم کی، ھذا الولد طالب۔ وہ مرد کون ہے، اسے بھی اسی طریقے سے بنائیں گے، پہلے کون کی عربی لائیں، من ذالک الرجل، وہ مرد مسلم ہے، ذالک الرجل مسلم۔ یہ کیا ہے، کیا کی عربی پہلے لائیں گے کیونکہ کیا بعد میں آ رہا ہے، جب کیا بعد میں آئے تو اس کی عربی پہلے آتی ہے۔ ما ھذا، یہ جھاؤ ہے، بریکٹ میں لکھا ہے یہ جھاؤ کا درخت ہے، جھاؤ ایک درخت کا نام ہے، ھذا عسل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔